اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تھمبنیل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میں نے لکھا اس پہ ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں اور بدلتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں یہ بولتی بھی ہیں اور بدلتی بھی ہیں۔ ہاتھ کی لکیروں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ یہ میرے ایک بڑے معتبر شاگرد نے سوال کیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ ہاتھ کی لکیریں بدلتی ہیں۔ ہم جو ہاتھ دیکھتے ہیں اور اس سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کی لائف میں یہ ہے، آپ کے اتنے بچے ہیں، آپ کی شادی یہ ہے، آپ کی اس طرح ہے، تو کیا یہ مطلب یہ بدلتی ہیں؟ اور یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور نازک مسئلہ ہے۔ میرے جیسا ان پڑھ اپنی معلومات کے حساب سے آپ کو بتائے گا، یہ سوال کسی بہت بڑے جو ستاروں کا یہ اپنے ہاتھ کا علم رکھتے ہیں اس سے کیا جاتا تو بہت اچھا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا معمولی سا پرائمری بھی نہیں ابھی پاس ہوں اس کے سلسلے میں، لیکن میں اپنی سوچ کے حساب سے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں شک نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لکیریں بدلتی ہیں۔ اب میں کسی کا ہاتھ دیکھ کر اس کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لائف میں حادثہ ہے، ایکسیڈنٹ ہے، میں اس کو یہ بتاتا ہوں اور وہ ہاتھ اس کا مجھے بتا رہا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ، اس کے رسول، اس کے امام اور علماء کرام پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر میں کوئی ایسا نقصہ دیکھتا ہوں یا کوئی ایسا عمل دیکھتا ہوں کہ جس سے یہ ہے کہ حادثات سے بچنا چاہیے، اگر وہ میں اس کو کلام اللہ سے دیکھوں اور کلام اللہ کو پڑھتا رہوں تو انشاءاللہ تعالی میرا وہ جس مقصد کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ میری لائف میں حادثہ نہ ہو، وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پہ حادثے کے نشان بنا ہوا تھا اور آپ نے وہ باقاعدہ دل جوئی سے عمل کیا اور آپ نے رسول خدا کے ارشاد کے مطابق آپ نے وہ عمل کیا، وہ صورت پڑی اور وہ آپ کا حادثہ ختم ہو گیا، اس میں تو شک نہیں ہے، تو لازمی بات ہے وہ حادثہ چینج ہو گیا آپ کا۔ پھر ہمارے رسول پاک کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، لاحق ہے، یا کوئی اور، جیسے مثال طور پہ میرے ہاتھ میں کہتا مقدمہ ہے، مقدمے میں آپ کی ہار ہے، اور اگر میں یہ دیکھوں، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، مقدمہ ہے، بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے تو آپ اس کا علاج صدقے سے کریں، اور میں اس پہ صدقہ بھی دے دیتا ہوں۔ اور ایک نہیں، میں رسول کے کہنے پہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میں صدقے دیتا ہوں باقاعدگی سے، تو لازمی بات ہے میری وہ جو مقدمہ ہے وہ میری فیور میں ہو جائے گا، کیونکہ میں حق پہ ہوں اور جائز میرا مقدمہ ہے، تو وہ ضرور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بیماری کی لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے، اور بیماری کی لکیر میں رسول پاک فرماتے ہیں، ہمارے معصومین رسول کی آل فرماتی ہے یا سلاموں پڑھ لے یا الحمد شریف پڑھ لے یا کوئی اور جیسے کتابوں میں لکھا وہ عمل کر لے، اس کے عمل سے آپ کو شفا مل جاتی ہے۔ تو ہاتھ سے بیماری ختم ہوگی کہ نہیں؟ جو نشان لگا تھا ہاتھ کا وہ بیماری کا ختم ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیماری کا علاج الحمد شریف سے کرتا ہے اور 70 دفعہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیتا ہے اور اس کو آپ نے پینا، اگر آپ کو اس سے آرام نہ آئے، الحمد شریف پڑھنے سے آرام نہ آئے، تو آپ کو کسی دوائی سے آرام نہیں آئے گا۔ یعنی کتنی اتھینٹک بات کر دی ہے، ہماری جانیں ان پہ قربان ہو، کہ اگر آپ کو الحمد شریف پڑھ کے اس پہ دم کر کے پانی پینے سے آرام نہیں آئے گا تو آپ کو اس مرض کا کسی دوائی سے آرام نہیں آئے گا۔ اتنا خطرناک مرض ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہماری لکیریں بتا رہی ہیں اور وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ہاتھ کی لکیریں چینج ہوتی رہتی ہیں، مٹتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں۔ ہاں کچھ ایسی لکیریں ہیں کہ مطلب کہ جیسے بچے ہیں وہ ضرور آپ کے مطلب کہ ہاتھ پہ جتنے ہیں اتنے ہی رہیں گے۔ اسی طرح اور ایک دو چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ میں کہتا ہے کہ زندگی، موت، اولاد اور رزق یہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور میں اپنے حساب سے ان کو دیتا ہوں، اور یہ اللہ اپنی تقدیر، اگر میری مقدر بند ہوا ہے، اللہ میاں مجھ سے ناراض ہے
تو مجھے دعا کرنے سے میرے مقدر کھلیں گے، عمل سے نہیں کھلیں گے، میرے مقدر دعا کرنے سے کھلیں گے، دعا کرنے سے مقدر کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نجومی جو ہمارے ہیں مسلمان نجومی، وہ دوسرے یہودی یا دوسرے ہندوؤں نجومیوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ ان کو دین کا خیال ہوتا ہے، ان کے ذہن میں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں اور فرمان رسول ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مطلب کہ چیزیں ایسے بتاتے ہیں۔ جیسے کہ چھوٹی بات کو، میرے ہاتھ میں بیماری ہے، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک مریض کو بتایا ہے، اس کو وال اس کے بند تھے، اور ایک مطلب کہ دل کے وال بند تھا، ایک وال ڈل گیا، ایک وال اور ڈلنا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے موبائل پہ سورۃ رحمان لگا لینی ہے، اور ساتھ تھوڑا سا پانی رکھ لینا ہے، تاکہ اس کی شعائیں، اس کے آواز اس تک بھی پہنچے، اور جب یہ ختم ہو جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے 3 دفعہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کے پانی پی لینا، اور انشاءاللہ تعالی اس کا دوسرا وال ڈلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح میں بہت سی بیماریوں کا علاج سورۃ رحمان سے کرتا ہوں۔ آپ نہیں کر رہے، آپ نے موبائل پہ سورۃ یا اپنا رحمان لگا دی ہے، اب آپ نے جو اس کے ساتھ رکھا پانی ہے وہ پینا ہے۔ اب میرا مقصد کہنے کا یہ کہ ہم نے اپنی تقدیر، ہماری تقدیر بنتی ہے اور بگڑتی ہے، یہ ہاتھوں کی لکیریں بھی اسی طرح چینج ہوتی رہتی ہیں، آتی ہیں، اور اس کو جاتی۔ اسی طرح ہر انسان کی، اگر میں عمران خان کے ہاتھ کا اب مطالعہ کروں، میں عمران خان کے اب دیکھوں، تو اس کی بہت سی لکیریں چینج ہو چکی ہوں گی، اور بہت سی نئی لکیریں اس کے ہاتھ میں آ چکی ہوں گی۔ جہاں جہاں اس کی غلطیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو چکی ہو، جہاں جہاں وہ صحیح تھا ہو سکتا ہے وہاں کسی طرح غلطی کی طرف جا رہا ہو، وہ ہاتھ میں تو آ جائے گی، لیکن وہ ہاتھ کی لکیریں چینج ہو سکتی ہے۔ عمران کے اندر اب وہ والی بات نہیں ہے کہ وہ جناب وہ بیان دے دیا، یو ٹرن لے لیا، بیان دے دیا، اب نہیں، وہ بہت تحمل مزاج ہو گیا ہے، وہ جیل جا کر اس نے بہت سوچ بچار کیا ہے، اور اس کے سوچ بچار کرنے سے اس کے عقل میں اضافہ سمجھ ہو گیا ہے، یا وہ ایک اور کامیاب شخص ہو گیا ہے۔ اب وہ جو چیزیں پہلے اس کے ہاتھ میں تھی، مثال طور پہ اس کو غصہ آتا ہے، اس کو فلانا، اس کو فلانا، اب وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوں گی، بالکل نہیں ہوں گی، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اس کو حرف آخر نہ سمجھ لیا کرے۔ نعوذ باللہ، آخری طاقت اللہ ہے، پہلی طاقت بھی اللہ ہے، آخری طاقت بھی اللہ ہے، اس کو پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ یہ وقتی طور سے ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہے، پتہ چلتا ہے، بتاتے ہیں، اللہ ہی کا نظام ہے سارا، سیاروں کا بتانا، فلانا بتانا، اور یہ ہاتھ پڑھنا بھی ایک مطلب یہ علم ہے۔ تو اس کا مطلب اس پہ پورا بلیو نہ کر لیا کریں آپ۔ کچھ چیزوں میں نے کہا نا، 4 چیزیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، وہ اگر اس میں ہاتھ میں ہے تو وہ تو اپنی جگہ رہے گی، باقی جو چیزیں چینج ہوتی رہے گی۔ آپ بہت غصے میں ہے تو آپ نے اپنے آپ کو نرم مزاج کر لیا ہے، وہ تو سب بتائے گا، اس کی انگلی نیچے جھک رہی ہے، اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے، پہلے آپ کی انگلی ایسی رہتی تھی، لچک نہیں ہوتی تھی، اب آپ کی انگلی نیچے ایسی ہونے لگ گئی ہے تو آپ کے اندر لچک آ گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہاتھ دیکھنے سے پتہ چلتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔